تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے دنیا کے اندر بسنے والے انسانوں، اگر تم نے اپنی بیٹی کو صحیح تعلیم و تربیت دی، بیٹی کو پڑھایا لکھایا، تعلیم دی، تربیت دی، پڑھایا لکھایا، پانی کیسے پلانا اس کو بولتے ہیں تربیت، الحمدللہ رب العالمین اس کو بولتے ہیں تعلیم، اس کو کیا بولتے ہیں؟ تعلیم۔ پانی کیسے پلانا ہے اس کو بولتے ہیں تربیت۔ جس نے اپنے بیٹی کو صحیح تعلیم تربیت دی، بڑی ہو گئی، بالغ ہو گئی، اس کی شادی کر دی، نکاح کر دیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ شخص جنتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جنتی ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ نبی نے جس کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، جنت میں جانے کے لیے دروازہ کھلا رکھا، اور آپ نے فرمایا جس نے اپنی بیٹی کو پڑھایا لکھایا، صحیح تعلیم دی، وہ جنتی ہے، اور حشر کے میدان میں ایسے کھڑا ہوگا جیسے کہ یہ دو انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، اتنا میرے وہ قریب ہوگا۔ ہم اپنی بیٹیوں کو نہیں پڑھاتے۔ میں اپنی کارگزاری بتاتا ہوں۔ ہم مدرسہ چلاتے ہیں لڑکیوں کا۔ آج سے 4 دن 5 دن پہلے میرے مولانا ہمارے ساتھ تھے، ہم لوگ ایک محلے میں گئے، کہا بیٹیوں کو پڑھاؤ، ہم فری میں پڑھاتے ہیں، پیسہ بھی نہیں لیتے ہیں، ایڈمیشن بھی نہیں لیتے ہیں۔ 2 بچی آئی، اسکول سے پڑھ کے آ رہی تھی، میں نے کہا بیٹی کیا نام ہے تیرا؟ تم نام مسلمان والا بتایا۔ میں نے کس کلاس میں پڑھتی ہو؟ تو انٹر میں پڑھتے ہیں مولوی صاحب، ہماری زبان ہے، بول مولوی صاحب انٹر میں پڑھ رہے ہو۔ ہم کہے تم دوسرا کلمہ سناؤ۔ اس بچی کا جواب سنو۔ میں نے کہا بیٹی دوسرا کلمہ سناؤ۔ اس بچی نے کہا کہ مولانا صاحب پہلا کلمہ یادیں نہیں ہے، آپ دوسرا کلمہ پوچھتے ہیں۔ پڑھ رہی تھی کس کلاس میں؟ انٹر میں۔ میں اس کے ماں باپ سے ملا اور کہا یہ بچی ایک چلا کے لیے میرے پاس دے دوں۔ الحمدللہ وہ بچی آج 15 دن سے مدرسہ میں ہے، 6 کلمے یاد ہو گئے، قرآن کی چند سورتیں یاد ہو گئی، اور بچی پڑھ رہی ہے۔ میری ماں میری بہن، اگر تم چاہو گے تیری بیٹی پڑھے گی، تم چاہو گے تمہارے نسل سے علماء اور ائمہ اور مجاہد پیدا ہوں گے، تم چاہو گی رابعہ بصری آج کے دور میں بھی آ سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنی زندگی میں ایک تبدیلی پیدا کرو، اور تبدیلی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنی نسل کو تعلیم سے جوڑو، موبائل سے ہٹو۔ اور نوجوانوں آپ بھی سنو، بوڑھے بزرگ چچا وہ بھی سنیں، موبائل کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اس کا استعمال کرنا برا ہے۔ آپ اپنے گھر میں اپنے بہو کو، اپنی بیٹی کو، اچھے ایک مزے کی بات یہ ہے، ماں نے 300 روپیہ دیا بیٹی کو، بیٹی ارریا جا رہی ہو، جا اوڑھنی لے لینا۔ کیا لے لینا؟ اوڑھنی۔ 300 روپیہ ماں نے دیا، جا بیٹی اوڑھنی لے لینا 300 روپیہ والی۔ اب بیٹی کے پاؤں میں سینڈل بھی ہے 800 روپیے کا۔ کتنے کا بولو بابا؟ 800 کا۔ تو ماں کی ذمہ داری ہے کہ بیٹی کو پوچھے کہ میں نے تجھے 300 روپیے دیے تھے، یہ 800 روپے کا سینڈل کہاں سے آیا؟ پوچھتے ہیں ہم؟ گھر کو آپ نے بگاڑا ہے، نسل کو آپ نے تباہ کیا ہے، اور اس نسل کو تباہی سے اگر بچانا ہے، اور اس بچی کو ارتداد سے بچانا ہے، اس بچی کو دل و دماغ میں جو شیطانی فطرت کا دخیل ہوا ہے، اس سے اگر آپ کو اپنی نسل کو بچانا ہے تو مسلمانوں کان کھول کر سنو، اپنی نوجوان نسل بیٹیوں کے ہاتھوں سے موبائل کو چھین لو، اگر سے اس کے تمہیں سختی کرنی پڑے، اگر اس کے ساتھ تمہیں لپڑ تھپڑ 2-4 گھوسے لگانے پڑے، لگا ڈالو، لیکن اس بری بیماری سے اپنی بیٹی کو اور اپنی بیوی کو بچاؤ۔ بیوی کو کیوں لا کر دو گے موبائل؟ کون کتاب میں لکھا ہے؟ کیوں دو گے؟ کس کتاب میں لکھا ہے کہ بیوی کو 25,000 کا موبائل چاہیے؟ ارے 800 کے موبائل پہ بھی گفتگو ہو سکتی ہے۔ اور اگر موبائل دیا تو اپنی امی کو دو، ابو کو دو۔ آپ باہر میں ہیں، موبائل اپنی امی کو دیجئے، اپنے ابو کو دیجئے، ابا جب ہم بات کریں گے تو ہم کو فلانے والی سے، قدم پورہ والی سے، سپول والی سے، سہرسہ والی سے بات کرا دیجیے گا، یہ ہے شریعت۔ لیکن آپ نے اس کو منتری بنا دیا ہے،
ایک عورت آئی، ایک بہن آئی کہ مولانا صاحب میرا شوہر بات ہی نہیں مانتا ہے، ایک ایسی تعویذ دیجئے کہ اس کو کنگلیاں انگلی پر نہ چاہے۔ کس پر؟ کنگلیاں انگلی پر، یعنی مت مار ٹبلیٹ۔ یاد رکھیے گا، کیا؟ مت مار ٹبلیٹ۔ میں نے کہا 551 روپیہ، کل کے مولانا 1100 روپیہ دے وہ، 1100 روپیہ لیجئے، لیکن ایسا دیجئے کہ اس کو انگلی پر نہ چاہے۔ کہ ٹھیک ہے ٹھہرو۔ ایسا ہوا، تعویذ کو الٹا کیا گیا۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ شوہر ناچتا، بیوی اب ناچنے لگی شوہر کے حکم کے اوپر۔ میرے دوست، زندگی میں تبدیلی گھر سے آئے گا، تعلیم سے آئے گی۔ اگر آپ کی نسل پڑھی لکھی ہے، موبائل کا استعمال مس یوز نہیں ہوگا۔ اگر آپ کی بیٹی پڑھی لکھی ہے، موبائل کا استعمال مس یوز نہیں کرے گی۔ آپ کی بیوی پڑھی لکھی ہے، اس کا استعمال غلط نہیں کرے گی۔ لیکن ہر گھر میں موبائل چلا جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث تھا، قیامت کی علامات میں سے کہ ہر گھر میں تصویر ہوگی، فلم بازی ہوگی، سینما ہوگا۔ جب ہم لوگوں نے یہ حدیث پڑھا تو سمجھ میں نہیں آئی بات، لیکن آج جب دیکھ رہے ہیں معاشرے کو اور ماحول کو تو محسوس ہو رہا ہے کہ نبی نے سچ کہا ہے، سچ کہا ہے، سچ کہا ہے۔ ہر گھر میں موبائل ہے، ہر جیب میں فلم بن رہا ہے، ہر جیب میں الٹرا غلط چیزیں، دنیا کی فواہش اس کے اندر موجود ہیں۔ اس لیے میرے دوست، دو باتیں میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو اپنے آپ کو تعلیم سے جوڑیے، دوسرا یہ کہ اپنی بیٹیوں کو تعلیم سے جوڑیے، تیسرا یہ کہ میری ماں بہن بازار جاؤ تو پردے کے ساتھ جاؤ۔ شوہر گھر پہ ہے تو اچھا کپڑا پہنو، شوہر گھر پہ نہیں ہے تو 2 رنگ کا چپل پہنو۔ یہ ہے شریعت۔ سادہ رہو، سادہ رہو، پاک کپڑے میں رہو، گندے میں رہو لیکن پاک کپڑا ہو۔ اب بازار جائے گی تو وہ مارتی ہے، پر ایسے مارتی ہے، ایسے مارتی ہے، چلتی ہے تو پورے راستے میں خوشبو ہے، خوشبو ہے۔ یہ کون سی جنت ہے؟ یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ کون سا لباس ہے؟ یہ کون سی شریعت ہے؟ اسے کون بتائے گا؟ تیرا شوہر گھر پہ نہیں ہے تو تجھ کو خوشبودار تیل بھی نہیں لگانا چاہیے، بغیر خوشبو والی تیل لگا۔ شوہر گھر پہ ہے تب تو خوشبو والا تیل کا استعمال کر۔ یہ شریعت ہے۔ کون بتائے گا ان کو؟ موبائل والی کو۔ آج تو جلسہ میں سن رہی ہیں لیکن کتنا عمل کریں گی؟ شوہر کے بارے میں آیا کہ شوہر تیرا مجازی خدا ہے، اور خدا کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ کی عبادت ہر ایمان والے کے لیے فرض ہے، اسی طریقے سے بیوی کے لیے فرض ہے کہ شوہر کا ہر جائز مطالبہ پورا کیا جائے، اس کی پیروی کی جائے۔ اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت پیار، تمام امہات المومنین سے پیار فرماتے۔ آج ہمارے یہاں جواب اور طلاق کا معاملہ بہت بڑا ہوا ہے۔ میں ختم کر رہا ہوں، اس پرچی کے بعد ایک اعلان ہے اور میں اپنا کام کروں گا انشاءاللہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب تیار ہیں اپنے کام کے لیے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جس گلاس میں اپنا ٹھور لگاتے تھے، دیکھیں یہ گلاس ہے نا، یہ گلاس کا، یہ میں نے ٹھور لگایا پانی پینے کے لیے، تو یہ یہاں پہ میں نے ٹھور لگایا، یہ حضرت عائشہ نے یہاں پہ اپنا ہونٹ لگایا پانی پینے کے لیے، تو یہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہونٹ رکھ کر کے پانی پیتے تھے۔ یہ تھی محبت۔ اور آج کی ماں بہن اس کا جتھا پانی پئیں گے، وہ بڑا قابل گٹکا کھاتا ہے، کھینی کھاتا ہے، کرتا وہ کرتا ہے، اس کا یہاں پر رکھیں گے۔ گٹکا کھانا بری بات ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ صحت خراب ہوگی، گھر خراب ہوگا اور نسل خراب ہوگی، بچے دوسرے قسم کے دنیا میں آئیں گے۔ اسی لیے میرے بھائی اپنے آپ کو اس سے بھی بچاؤ۔ کیا ہم لوگ بچیں گے انشاءاللہ؟ ہماری ماں بہن وہاں بیٹھی ہوئی ہے، میں نے کہا کڑوا ہوگا، نیم سے زیادہ کڑوی بات ہوگی، اور کریلا سے زیادہ تیتا۔ یہ اسی لیے میں نے کہا تھا، چونکہ مجلس ایسی ہو گئی کہ آپ یہ واقعہ، یہ قصے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بیان کیا گیا، ورنہ تقریر کا عنوان، تقریر کا موضوع ہمارا دوسرا ہوتا ہے۔ یوٹیوب پہ جائیں گے، سنیں گے تو سمجھ میں آئے گا تقریر کسے بولتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ تقریر کا کیا معیار ہے اور تقریر کا کون سا میدان ہے۔
لیکن چلیے آپ لوگوں نے سنا، یہ آپ کا احسان ہے کہ آپ لوگوں نے میری لاج رکھ لی، جلسے کا لاج رکھا، اور بہت قیمتی سرمایہ آپ لوگوں نے اپنی زندگی کا اس مسجد عائشہ کے لیے دیا۔ ابھی ہماری ایک بہن کی طرف سے اعلان ہوا ہے، حافظہ بی بی تبسم بنت محمد نظام الدین صاحب، نظام الدین صاحب کی لڑکی ہے، حافظ قرآن ہے، اس نے 2000 روپیہ مسجد عائشہ کے میں دیا ہے، تعاون کیا ہے۔ اب سوچئے اسی گاؤں کی بیٹی ہے جو حافظ قرآن ہوئی ہے، اسی گاؤں کی بیٹی ہے، اور اسی گاؤں کی بیٹی ہے جو فل پیٹ اور شرٹ پہنتی ہوگی، اسی گاؤں کی بیٹی ہوگی جو جینس پہنتی ہوگی۔ یہ کون سی شریعت ہے؟ یہ کون بتائے گا آپ کو؟ آپ نے مذہب کا، اسلام کا، دین کا، شریعت کا بیچ چوراہے پہ دھجی اڑا دیا ہے۔ مولوی ڈرتا ہے اگر ہم بولیں گے چندہ بند کر دے گا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمت اور حوصلے کے ساتھ یہ منکرات کی مخالفت کی جائے، اور ہمارے گھر کی بیٹیاں جو کپڑے استعمال کرتی ہے اس کو روکا جائے۔ پورے جسم کی نمائش ہوتی ہے۔ میری ماں، میری بہن، شریعت کا حکم یہ ہے تیرا لباس ایسے پردہ میں ہو۔ عورت کے معنی ہی پردہ کے ہیں، جس کے معنی پردہ کے ہوں وہ سڑک پہ گھومے، وہ بے پردہ ہو کر گھومے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ایک آخری حدیث کا مفہوم سن لیجئے، میری ماں، میری بہنوں، جس عورت کے سر کا آنچل سلک جائے، جان بوجھ کر ہٹا لے، زلفی لگائے، بال کو چترائے، بال کو پھیلائے، زلف کو پھیلائے، جب تک اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں رہتا ہے، سر کے بال کو پھیلائے رہتی ہے، سر کے بال کو نمائش کرتی ہے، شیطان اس کے بال کے اوپر، اس کے سر کے اوپر پیشاب کرتا ہے، استنجا کرتا ہے۔ اور بعض کتابوں میں آیا ایسی عورتیں جس کے سر پہ دوپٹہ آنچل نہیں ہوتا، شیطان اس کے سر پہ بیٹھ کر جشن مناتا ہے۔ کون بتائے گا آپ؟ اسی لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، پردہ میں میری ماں اور بہنیں، اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کیجئے۔ مسجد عائشہ کے لیے آپ لوگوں نے بھرپور چندہ دیا، کہیں کوئی کسر نہیں رکھا، اور سسونا کی یہ تاریخ رہی ہے، یہاں گونگا بھی اگر کھڑا ہو جائے اور اشارے میں کہہ دے ہم اللہ کا گھر بنا رہے ہیں تو لوگ لاکھوں روپیہ دے دیتے ہیں۔ یہ اس زمین کی تاریخ ہے۔ آج اس تاریخ کو آپ نے دہرایا اور بڑی قربانی آپ نے پیش کی، 10,000، 15,000، 25,000، بڑی بات ہے یہ۔ ہم آپ سے روپیہ نہیں مانگیں گے، ہم آپ سے زمین بھی نہیں مانگیں گے، ہم آپ سے ایک سوال کر رہے ہیں، یہ جو مسجد بنا رہے ہیں آپ، یہ تعمیر ہے مسجد، پتھر لگانا ہے، تو یہ جب مسجد میں پتھر لگنا ہے، ایک مسلح کی کیا قیمت بنتی ہے اندازہ؟ 10,000 ایک مسلح کی، ایک آدمی پر، بتائیے کتنا سستا سودا ہے، بہت سستا سودا۔ ایک مسلح کی قیمت یا ہدیہ کہہ لیجئے 10,000 روپیہ۔ مسجد میں 100 مسلح لگے گا، کتنا مسلح لگے گا؟ ایک اندازہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، کتنا لگے گا مولانا؟ 100، 300، سبحان اللہ، 3 مسجد ہے ماشاءاللہ۔ تو آپ 100 ہی مان کر چلیں، 50 ہی مان کر چلیں۔ ابھی آپ نے 10,000، 15,000، 25,000 دیا، تعمیری مد میں دیا، بہت اچھا کیا، لیکن ایک مسلح اسپیشل، یہ میں نے ایک مسلح خریدا ہے، یہ مسلح دیکھیں، حضرت کوئی ہے؟ یہ مسلح ہے، اس پہ ہم نماز پڑھیں گے، اس کی قیمت ابھی ماتر 2,500 روپیہ ہے، 2,500 روپیہ ہے، لیکن اسی مسلح کی قیمت، سنگ مرمر کی قیمت مسلح کی شکل میں 1,000 روپیہ ہے یا 10,000 روپیہ ہے ایک مسلح کی۔ تو کیا ہمارے اندر اتنی بھی حیثیت نہیں ہے کہ ہم ایک مسلح کو خرید کر کے اپنا جانماز بنا لیں، اپنا جانماز بناویں اور اپنے جانماز میں جا کر کے ہم نماز پڑھیں؟ یہ 10,000 بتا رہے، میں 1,000 بولتا ہوں آپ کو۔ 1,000 روپیے کا بھی اگر 100 مسلح ہے تو آپ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر آدمی اپنے اپنے حصے کا ایک ایک مسلح لکھائے کہ میں ایک مسلح اللہ کے گھر کے لیے بنا رہا ہوں، اور ایک مسلح کی قیمت یہ ہدیہ 1,000 روپیہ، 10,000 نہیں، 1,000 روپیہ۔ تو کون ایسا پہلے اللہ کا بندہ ہے یا کون ایسا پہلے اللہ کی بندی ہے کہ اپنے لیے جنت میں جانے کے لیے ایک مسلح خریدے کہ میں یہ جو مسلح خرید رہا ہوں، جب تک یہ مسلح قائم رہے گا، جب تک اس پر لوگ نماز پڑھتے رہیں گے،
تب تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا اور آپ جنت میں جائیں گے۔ اور جب مرد جنت میں جائے گا، مسلمانوں سنو، جب مرد جنت میں جائے گا، سنو حدیث بتا رہا ہوں، لیلا مجنون نہیں بتا رہا ہوں، شیری فرحات نہیں بتا رہا ہوں، قصے کہانی نہیں، حدیث بتا رہا ہوں۔ حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا، اے لوگوں، جب جنتی جنت میں چلا جائے گا، عورت بھی جنت میں، مرد بھی جنت میں، مرد کو بلایا جائے گا، جنت کا لباس پہنایا جائے گا، اور مرد کے ناک میں نخمنی پہنایا جائے گا، مرد کے کان میں بالا پہنایا جائے گا، مرد کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنایا جائے گا، مرد کے پاؤں میں پازیب پہنایا جائے گا۔ وہ اس لیے پہنایا جائے گا کہ تم دنیا میں ان نعمتوں سے محروم تھے، تم نے مجھ کو راضی کیا ہے، میں تیرا اللہ، میں تجھ سے راضی، یہ تیرا انعام ہے۔ خدا وحدہ لا شریک کی قسم، اللہ نے جنت میں فرشتے مقرر کیے ہیں جو صرف اور صرف مردوں کے لیے زیور تیار کرتا ہے۔ کس کے لیے زیور تیار کرتا ہے؟ ارے بولو زور سے بابا، کس کے لیے؟ نخمنی مرد کے لیے، انگوٹھی مرد کے لیے، گلے کا ہار مرد کے لیے، پاؤں کا پازیب مرد کے لیے فرشتے بنا رہے ہیں جنت میں۔ اور یہ جب جنت میں جائیں گے، صرف ایک مسلح ہی کی تو بات ہے، ایک چاندی کی انگوٹھی ہی کی تو بات ہے۔ تو کون ایسا اللہ کا بندہ ہے، کون ایسا اللہ کی بندی ہے، کون میری ماں بہن ہے جو 1000 روپیہ دے کر پہلا جنت کے لیے ایک مسلح خرید لے؟ بولیے، آ گیا، ماشاءاللہ۔ چلیے، انعام والا ہے، جنت والی رقم۔ ماں بہنوں میں جائیں بھائی، کچھ لوگ ماں بہنوں میں جائیں، اور چندہ کا سلسلہ ابھی شروع ہوا ہے، آپ لوگ جائیے گا نہیں، ہم کو الار ادل بھی آتا سنانے کے لیے۔ مستورات میں ہم آپ جائیں اور جا کر کے ماں بہنوں کے اس میں ایک جو کہ مجمع ہوا، بہت بڑا مجمع ہے، اس لیے آپ وہاں جا کر کے ایک مسلح کا ہدیہ 1000 روپیہ۔ اس مجلس میں کون ایسا اللہ کا بندہ ہے جو جنت میں انگوٹھی پہننا چاہتا ہے، یا قطب مونگا اور مرجان کا، اور یا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت